مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں۔ میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہو سب غم بلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات، مالک کائنات، قرآن مجید، فرقان حمید، صحیفہ انقلاب، نسخہ انقلاب میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ سورۃ الدخان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین، واضح روشن کتاب یعنی قرآن کریم کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، انا کننا منذرین، اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر فیصلہ فرماتا ہے حکمت والا۔ یہ کیوں جوڑنا جی سانوں، یہ کیوں جوڑنا جی، بند کرو پکھے۔ چلو بند ہو گیا۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ شب برات نزدیک ہے، شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ بڑی بابرکت اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ یہ جو شعبان ہے یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو یہ شعبان المعظم کا خوبصورت مہینہ جو ہم گزار رہے ہیں، اور اس میں ایک رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، براءت لفظ ہے۔
یعنی یہ ایسی رات ہے، ایسی شب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بری کرتا ہے، اور یہ نصف شعبان کی رات ہے، یعنی 15ویں شعبان کی رات ہے، شب برات اس کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور کئی نامور صحابہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس رات سے مراد شب برات ہے۔ جی قرآن کریم آسمان دنیا پر یک بار نازل ہوا لوح محفوظ سے، اس میں کئی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس جو یک بارگی نازل ہونے والی رات ہے وہ شب برات ہے۔ اور پھر آسمان دنیا سے نیچے زمین پر حضرت جبریل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ تدریجاً لے کر آئے۔ تو یہ جو شب برات ہے یہ بڑی بابرکت رات ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام لوگوں کی طرف توجہ و رحمت والی فرماتا ہے، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتا ہے جو توبہ اس سے مانگتے ہیں سوائے 2 بندوں کے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی، اس کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ اس سے گناہوں سے بری ہونے والی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بری کر دیتا ہے۔ وہ آپ نے وہ بھی روایت سنی ہوگی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کوٹ کیا گیا کہ آسمان دنیا پر، یعنی پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی نازل فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے غموں سے نجات حاصل کرنے والا۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان آپ نے سنا ہوگا، اس میں آپ علیہ السلام آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ صبح و طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا رہتا ہے۔ اب ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو، اگر میں اپنے آسان لفظوں میں بتاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہمیں ہیلپ لائن دے دی کہ یہ ہیلپ لائن ہے، اس نمبر پر کال کریں اور سیدھی مجھ سے بات کریں اور جو بات منوانا چاہتے ہیں وہ بات منوا لیں، اور سوائے 2 بندوں کے، 2 بندوں کی کال نہیں لگتی، 2 بندوں کی وہاں پر بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ 2 بدبخت جن کی شب برات کو بھی دعا قبول نہیں ہوتی، توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ کون سے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ہے مشرک، شرک کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ ماننے والا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاذ اللہ اولاد ماننے والا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بذات خود کسی کی اولاد ماننے والا، یا حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا ماننے والا۔ اگر حضرت عزیر کو خدا مان لیا تو پھر خدا ایک تو نہ رہا، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والا، جیسے یہ عیسائی لوگ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، یا معبودان ثلاثہ کے کچھ لوگ قائل ہیں وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں حالانکہ خدا ایک ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی کچھ لوگ خدا کہتے ہیں معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں معاذ اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم، اور لوگوں باز آ جاؤ، یہ جڑے 3 خداواں دا تسی نظریہ بنایا ہے بالکل غلط۔ تو جو شرک کرنے والا ہے، پھر ہندو دیکھ لیں وہ ان سے بھی کئی قدم آگے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے خداؤں کو مانتے ہیں، ان کا ہواؤں کو چلانے والی جو دیوتا ہے وہ الگ ہے، رزق دینے والا وہ کہتے ہیں ہمارا دیوتا الگ ہے، اور جو آسمان سے بارش نازل کرنے والا وہ دیوتا ان کا الگ ہے، جن سے وہ جا کر اولاد طلب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا دیوتا الگ ہے۔ تو طرح طرح کے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر وہ بت بنائے ہیں جن کو وہ خدا کہتے ہیں۔ تو اس طرح کا بندہ جو شرک کرتا ہے، ایک خدا کے علاوہ کئی خداؤں کو مانتا ہے،
یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد مانتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بذات خود کسی کی اولاد مانتا ہے، اس کی توبہ، اس کی دعا اس رات کو بھی قبول نہیں ہوتی، بشرطے کہ وہ شرک کو چھوڑ کر ایمان لے آئے۔ اگر وہ ایمان لے آیا تو پھر تو وہ مشرک رہا ہی نہ۔ دوسرا بندہ کون سا ہے؟ دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شاہن، عربی کا لفظ ہے۔ شاہن کہتے ہیں کینہ پرور کو، جو دل میں کسی کا بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، عداوت پالتا ہے، وہ بندہ، اس بندے کے بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس رات شب برات کو بھی اس کی کال اللہ تعالیٰ کو نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلاک کر دیا ہوا ہے جب تک کہ وہ اپنے دل کو صاف نہ کر لے۔ تو یہ جو ہم علماء سے سنتے ہیں یا خود ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے ہیں، تو اس کی اصل یہ حدیث ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پورا سال جو ایسے کرتے رہتے ہیں اور پھر شب برات کو معافیاں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ پورا سال ہی آپ اچھے کام کریں، ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ شب برات کو معافی نہ مانگو یہ زیادتی ہے۔ آپ کو کسی نے کوئی حق حاصل نہیں ہے آپ کو کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے والے کو روکیں۔ ایک بندہ ہے، میں ہوں، میں نے کسی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کا حق مارا ہے، اور میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرم کر ہی دیا ہے اور میں اسے معافی مانگنا ہی چاہتا ہوں، تو لوگ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ تو وہ بندہ جو شاہین ہے، کینہ پرور ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اس بندے کی تب تک توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وہ معافی نہ مانگ لے، جس سے اس نے عداوت رکھی ہے اس سے صلح نہ کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو رات ہے شب برات، جس میں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرنا چاہتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان بندوں میں شامل ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ جو دو کام ہیں، ان کو، شرک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم میں ہے ہی نہیں ہے، مسلمانوں میں شرک نہیں ہوتا، اگر کوئی شرک کرتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا اخاف علیکم بعد ان تشرکوا او کما قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے تم پر یہ کوئی خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ یہ جو شرک کے فتوے لگتے ہیں نا مسلمانوں پر، یہ ذرا اس حدیث کو بھی غور و فکر کریں اس پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے ہیں کہ میرے بعد کوئی شرک کا خوف نہیں ہے تم پر، لیکن یہ جو زیادہ تعداد ہے مسلمانوں کی، ان لوگوں کو آج مشرک کہا جا رہا ہے۔ یہ جو نام ہے نا اہل سنت و جماعت، سنی جن کو کہا جاتا ہے، یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں میں سب سے زیادہ تعداد سنیوں کی ہے، لیکن ان پر ہی کہیں جو آٹے میں نمک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، اتنے سے ہی ہیں بس وہ شرک کا فتویٰ داغ دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانیں یا آپ کی بات مانیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی سارے مشرک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، کسی ولی سے، کسی نبی سے ہم اگر استغاثہ کرتے ہیں تو یہ شرک کا فتویٰ داغ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی بندے جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو شاید 2-3 جمعے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے خاص بندے ہوتے ہیں جہاں تم ظاہری اسباب نہ پاؤ، کسی جنگل ویراں میں، تو وہاں پر کہو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو وہ کون سے بندے ہیں؟ کچھ تو ایسے اللہ تعالیٰ کے بندے خاص ہیں جو مدد کرنے کو آتے ہیں۔ اب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانیں یا ان لوگوں کی بات مانیں؟ تو ہم تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانیں۔ تو یہ خیر ٹاپک کہیں کا کہیں جا رہا ہے۔ تو جو 2 قسم کے بندے ہیں ان کی شب برات کو بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، ایک شرک کرنے والا اور ایک دل میں بغض رکھنے والا۔ لہٰذا شب برات سے پہلے اپنے دل صاف کرنے چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو وہ حق اس کو دیں، واپس کریں اس کو۔ دیکھیں توبہ ایک تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
میں کہتا ہوں کہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم توبہ کرو، میں قبول کرنے والا ہوں۔ ایک ہے بندوں کا حق، تو بندوں کا حق تو تب تک معاف نہیں ہوتا جب تک بندے معاف نہ کریں ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں 1,00,000 روپیہ چوری کروں کسی کا، اور چوری کر کے میں سیدھا مصلی بچھا لوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا رہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا پہلے اس کو جا کر اس کا ازالہ تو کرو جو تم نے 1,00,000 چوری کیا ہوا ہے، وہ جو 1,00,000 تم نے چوری کیا اس کو واپس تو دو، اس کے بعد آ کر مجھ سے توبہ کرو کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے اس سے معافی مانگ لی ہے، اس نے مجھے بخش دیا ہے، اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، میرا دل اس کے بارے میں صاف ہے، اس کا دل میرے بارے میں صاف ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تم بھی میری توبہ قبول فرما، تو پھر تو توبہ قبول ہوگی۔ پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ بڑا توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، بلکہ توبہ کو قبول کرنے والا اور فرمانے والا اور پسند کرنے والا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہے ہی کوئی۔ تو لہٰذا توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی، اور اگر حقوق العباد میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو وہ بندوں سے اس کی معافی مانگیں۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ویسے ہی بڑی توبہ قبول فرمانے والا ہے، لیکن اس رات میں شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر اپنی توجہ کرتا ہے بندوں کی طرف۔ یہ صحاح ستہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اب بندوں میں کون کون سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے بندے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میں نے ان کو یہ رات دی ہے، یہ بڑی بابرکت رات دی ہے، میں نے ان کو یہ ایک قسم کا میں نے ان کو یہ کہہ بھی دیا ہے کہ تم توبہ کرو میں قبول کروں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارنٹی بھی دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون توبہ کر رہا ہے اور کون توبہ نہیں کر رہا۔ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے جی کوئی نہیں، وہ سویا ہوا ہے، خراٹے لے رہا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا۔ ایک وہ بندہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ مجھے یاد آ گیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس شب برات کو رات کے 3 حصے کرتے تھے۔ شب برات کی رات کے کتنے حصے کرتے تھے جی؟ 3 حصے۔ پہلے حصے میں وہ اپنے نانا جان آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کرتے تھے، درود پڑھا کرتے تھے۔ دوسرے حصے میں آپ مغفرت طلب کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، حالانکہ آپ تو پہلے بخشے بخشائے ہیں، لیکن یہ لوگ ان کو بڑی لذت آتی ہے عبادتوں میں، یہ ہم جیسے لوگ نہیں ہوتے ہیں، ان کو بڑی لذت آتی ہے عبادات میں اور یہ باتیں کرتے ہیں، اور یہ دوسرا حصہ جو ہے نا وہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، اور تیسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفلی عبادات کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو رات ہے یہ بڑی بابرکت رات ہے، تو ہمیں یہ ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ ہم جب اس رات کو اللہ تعالیٰ کو کال کریں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم بلاک نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کال اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے، اور ان 2 بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔